بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا ومقصودنا ومقصورنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال والاکرام واسطے، درود و سلام سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. سامعین محترم، حج دا مہینہ
پچھلے چند دن پہلے حج پڑھیا گیا. ہر مسلمان بندہ جس دے دل اندر ایمان موجود ہے وہ تمنا کرتا ہے, آرزو کرتا ہے, امید رکھتا ہے کہ اللہ دے گھر جائے, حج کرے, بیت اللہ دا طواف کرے, صفا مروہ دی سعی کرے. وہ دا دل کرتا ہے میدان عرفات جائے, منی جائے, مزدلفہ جائے, جمرات نو کنکریاں مارے, مقام ابراہیم تے نفل پڑے, حجر اسود نو بوسہ دے, حتیم دے اندر آ کے سجدہ ریز ہو جائے. ہر بندہ تمنا کردا, حج دی خواہش کردا ہے, لیکن ایک کدی سوچے اصل وچ حج ہے کی ہے؟ بڑی مشکل عبادت ہے حج. ایک تے مشکل ہے پیسے دی وجہ نال, دوسرا مشکل ہے صحت دی وجہ نال. صحت دا ہونا بھی ضروری ہے. جس بندے دی صحت ساتھ نہیں دیندی وہ تے حج فرض نہیں ہے. جس بندے کولے مال نہیں ہوتے تے حج فرض نہیں ہے. جس خاتون دے کولے محرم نہیں ہے جان واسطے وہ تے بھی حج فرض نہیں ہے. یہ پھر پہلے تقریباً 5 دن انتہائی مصروفیت دے دن ہیں. لیکن کدی سوچو غور کرو کہ حج دا انسائکلوپیڈیا ہے کی ہے؟ حج کی ہے؟ حج دی حقیقت کی ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی عنوان تے گفتگو ہوئے گی. اللہ رب العالمین نے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام تو بیت اللہ تعمیر کروایا ہے. لوگ جوگ در جوگ جاندے نے. انسانوں کا ایک سمندر نظر آئے گا, کوئی چھوٹے قد والے, پست قد والے, کوئی دراز قد والے, کوئی رنگ دے گورے, کوئی رنگ دے کالے, کئیاں دے نین نقش موٹے موٹے ہون گے, کئی بڑے خوبصورت ہون گے, کوئی کالے کہلانے والے, کوئی گورے کہلانے والے. جگہ مختلف ہے, علاقہ مختلف, ملک مختلف ہے, رنگ مختلف ہے, زبان مختلف ہے. رب کائنات دی قسم ہے لباس ایک کے, رب ذوالجلال دی قسم ہے منزل ایک کے. رنگ دے پاواں گورے نہ دے پاواں کالے نہ, دل دے سارے ہی صاف تے اجلے. تمنا تے آرزو کی ہے ایک ہی منزل ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. جاندے نے جاندیاں رب دا قرآن کہندا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اے اللہ دا پہلا گھر ہے جڑا مکہ دے اندر بنا دیتا ہے. وضع للناس, اے لوگاں جہان لوگاں واسطے, لوگاں دے ٹھہرن دیاں جگہ بنا دیتا ہے, مقام بنا دیتا ہے. آؤ ذرا دیکھیے لوگ کہندے جاندے نے لبیک اللہم لبیک. فارسی بولن والا بھی لبیک کہہ رہا ہے, اردو بولن والا بھی لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے, پشتو بولن والا بھی لبیک کہہ رہا ہے. وہ جناب والا انگریز بھی کوئی گل کردا لبیک اللہم لبیک. عرشاں والے آئے لبیک ہے کی ہے؟ آؤ ذرا تاریخ دے اوراق کھول کے دیکھیے. سیدنا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام
الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے نو پکاریا نا کہندے نا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى اے میرے پتر جی میرے بیٹے میرے لفظ جگر اللہ دا حکم آ گیا ہے کہ میں تینوں قربان کر دیواں سیدنا اسماعیل فرما دینا لبیک میں حاضر ہے میں حاضر ہے میں حاضر ہے اللہ دی رضا دی خاطر کائنات دے رب دی قسم ہے اے اللہ نو لفظ ایڈے پیارے لگے اینے محبوب لگے کہ سارے حاجیاں دی زبان دا ترانہ ہی بنا چھڑے ہے اللہ کی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک پھر اللہ اعلان فرماندا ہے اور دنیا جہان تے بسنے والوں یہ بھی اعلان کر دیو نا لا شریک لک لا شریک لک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اللہ تیرا کوئی ثانی نہیں اللہ تیری کوئی مثال نہیں اللہ تیری کوئی نظیر نہیں اللہ تو بے مثال اللہ اللہ بے نظیر اللہ لا مثال اللہ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء زمین و آسمان دے اندر دوڑ کے دیکھ لو نا رب کائنات نے اپنی مثال جیسی چیز بنائی کوئی نہیں جا رہے ہیں حاجی چلے گئے او دیکھو اللہ دا گھر آ گیا ہے بیت اللہ آ گیا ہے اللہ دا گھر آ گیا اللہ دا در آ گیا ہے رب دا دربار آ گیا دربار دا معنی قبر نہیں ہے کہتے یہ سمجھو دربار انہوں کہہ دینا جتھے مال ونڈے آ جائے وہ جیڑے فقیر ہون انہوں دے دربار نہیں دربار ہمیشہ غنیاں دے ہویا کر دے گئے نالے فقیر علی حجویری پیر علی حجویری فقیر علی حجویری فقیر عبدالقادر جلانی پیر جناب مہر علی شاہ پیر زکریہ بہاؤدین زکریہ یہ سارے فقیر نہ کیونکہ رب کہندا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے لوگو پما ولیے پما علیے پما ولیے پما علیے پما تابعیے پما صحابیے پما صحابیے پما پیغمبر پما رسول ہے پما نبی اللہ فرما دینا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وہ دنیا جہان دے بسنے والے لوگوں تسی سارے دے سارے اللہ دے در دے فقیرو واللہ هو الغنی غنی کون ہے سخی کون ہے دین والا کون ہے داتا کون ہے ایویں کہی جاؤ نا کسے نو غصہ نہیں لگدا کون مشکل کشا اللہ کہنے مولوی بڑا چنگا ہے حاجت روا اللہ کہنے مولوی بڑا چنگا ہے تے جو انہوں نے کہو اللہ تو سوا مشکلاں کوئی حل نہیں کردا پھر غصہ کر دے جے کہو اللہ تو سوا اولاداں کوئی نہیں دیندا پھر کہندے مولوی فساد پھیلاندا ہے بات کر رہے ہیں اللہ فرما دینا اعلان کر دے لا شریک لک عقیدہ صاف کر دل صاف کر آ رہے ہیں نا وہ میرے در تے میرے گھر اندر آ رہے ہیں لا شریک لک انکار کر دے اقرار کر دے اعلان کر دے انہاں نو دس دے اللہ تیرا کوئی شریک کوئی شریک نہیں نہ تیری ذات اندر نہ تیری صفات اندر اللہ اپنی ذات اندر بھی وحدہ لا شریک ہے اللہ اپنی صفات اندر بھی وحدہ لا شریک ہے اللہ جیسی ذات کسے دینی تو رب جیسی صفات کسے دینی اللہ دی ذات کی اللہ لفظ اللہ اے اللہ دا ذاتی نام ہے ذاتی نام ہے جو کوئی بندہ کہے کہ اللہ چو کوئی پیدا ہویا یا اللہ کسے جو پیدا ہویا انہوں کہندے ہیں ذاتی شرک کی کہندے ہیں ذات دے جو شرک ہے باقی 98 نام ہے اللہ دے یا 99 نام نے اللہ دے کیڑے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم
الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق. یہ اللہ دیاں صفتیں ہیں. اللہ جیسی صفات کسے دی؟ وہ دی کوئی مثال نہیں ہے. تے جے بندہ اے کہے کہ اللہ رزاق رزق دین والا، وہ بھی رزق دیندا ہے تے اے بھی دیندا ہے، تے فرق کی ہے؟ یہ صفاتی شرک. اللہ کہندا اعلان کر دے لا شریک لک، اللہ میرا عقیدہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک. ہے تعریفاں بھی تیریاں تے نعمتاں بھی، نعمتاں دے خزانے بھی سارے ہی تیرے نے. اللہ میں تے آ گئے ہیں. ایسے کر کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے نبی کہندے نے جدو بندہ جاندا ہے اگر ایدا رزق ٹھیک نہ ہوئے، مال ٹھیک نہ ہوئے، اللہ کہندا ملبسک حرام و زادرک حرام. جیڑا کرایہ دیتا ہے اے بھی حرام دا، جیڑا حرام پایا ہے اے بھی حرام دا. تے آیا کی لینے؟ دل بھی صاف کر، اپنے کپڑے بھی اجلے کر، صاف کر لے، بے ایمانی تو ہٹ جا، بچ جا. بے ایمانی دی حالت آئے آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو پہلے نا بیت اللہ گر گیا. تسی کتاباں چ پڑھیا ہوئے گا دوسری تیسری چوتھی پنجویں دی کلاس دے وچ کہ جی بیت اللہ دا حجر اسود رکھنا ہے، لوگ کٹھے ہوئے، کون رکھے گا؟ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا. اے اس دور دی گل ہے جدو اللہ دے نبی نے ہلے نبوت دا اعلان نہیں سی کیتا. بیت اللہ گر گیا، بارشاں ہوئیاں بڑیاں، مکہ چ اعلان ہو گیا کہ جی پیسے لے کے آؤ حلال دے. کیڑے پیسے؟ حلال دے. جبکہ عرب دی حالت کی ہے؟ عرب دی حالت یہ ہے کہ 3 قسم دے لوگ سن. بیت اللہ دا طواف ادو بھی ہوندا سی. جڑے لوگ امیر ہوندے سی وہ نویں کپڑے لیا کے انہاں نال طواف کرتے سی. انہاں دا عقیدہ یہ سی کہ جنہ کپڑیاں نال گناہ کریے انہاں کپڑیاں نال رب دے سامنے پیش کیویں ہوئیے. وہ کافر نہ کافر، وہ لہذا کپڑے نویں لے آندے. کچھ لوگ وہ سن جڑے مڈل طبقہ درمیانے جے، وہ کپڑے کسے تو دھارے مانگ لیندے بھی یار نواں سوٹ ہے تیرا، وہ سوٹ مینوں دے جس نال کدی تو گناہ نہ کیتا ہوئے، میں بھی پا کے ذرا طواف کراں. تو کچھ ایسے ماڑے بھی ہے سن جنہ دے بیلی بھی اگے ماڑے ہوندے سی. نہ تے وہ نویں لے سکتے تے نہ انہاں نوں کوئی ادھارے دیندا. وہ کپڑے اتار کے طواف کرتے سن. حالت ہے بیت اللہ گر گیا، اعلان ہو گیا کہ حلال دے پیسے لے آؤ. پیسے کٹھے ہو گئے، بیت اللہ دی تعمیر شروع. 4-4 فٹ کندھاں ہوئیاں. پھر انہاں بجٹ بنایا کہ پیسے تھوڑے نے تے بیت اللہ دی بلڈنگ وڈی ہے، کیوں نہ آپ بیت اللہ ہی چھوٹا کر دیے. بیت اللہ چھوٹا کر دیتا. پھر ایک وقت آیا جدو میرے نبی کو لے، میرے نبی دی زبان تے میرے نبی دے اشارہ تے لوگ جانا تے مال قربان کر دیں سن. نبی دے صحابی لکھاں لکھاں دینار تے درہم لٹا دیں سن. صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی اے جڑی جگہ رہندی ہے جنوں اج کل حتیم کہندے نے، جنوں حتیم کہندے نے، میرے نبی نے فرمایا حتیم بیت اللہ دا اصلی حصہ ہے. جس نے حتیم چ نماز پڑھی میرے نبی فرماندے نے انہیں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھی.
کہ اللہ دے نبی ہن تے پیسے ہے حتیم نو نال ملا لیے بیت اللہ وڈا کر دیے. میرے نبی نے فرمایا نہیں، اینو ایویں ہی رہن دیو تاکہ قیامت تک مسلمانوں واسطے عبرت دا نشان بنیا رہے کہ کافر بھی یہ سمجھتے سن مسجد دے حلال دے پیسے لائی دے. دودھ چ پانی پا کے ہیرا پھیری کر کے بے ایمانی کر کے جوا کھیل کے لکی کمیٹیاں پا کے بدقسمت اسی ایسے لوگ ہیں جہڑیاں حرام دیاں کمیٹیاں انہوں کا نام بھی بسم اللہ کمیٹی رکھے ہے. بسم اللہ لکی کمیٹیاں. میں ایک دفعہ قصور گیا ہوں تو خیر کیسٹاں کا کام مک گیا، اتنے لکھا بسم اللہ میوزک سینٹر. مسلمانی دیکھو، میرے نبی فرماندے نے انہوں رہن دو، کائنات مسلمانہ واسطے عبرت نشان بن جائے کہ کافر بھی یہ سمجھتے حلال حلال ہے حرام حرام ہے. کافر بھی یہ گل سمجھتا ہے ہائے میرا ایمان کتھے ہے، میں حلال تے حرام اکٹھا کر کے حج کرن ٹور پہننا ہے، میں جوا کھیل کے حج کرن ٹور پہننا ہے، ہائے میں لٹ کے لوگوں دے پیسے عمرے کرن چلا جانا ہے. بلکہ لوگوں دا عقیدہ بن گیا کہ 2-4 لاکھ لٹو کہ 2-4 ہزار مسیتوں دے کے حلال کر لو. اللہ دی قسم ہے جے تسی 500 لٹے ہے 499 بھی مسجد تم دے دیو، جڑا ایک کے او بھی حرام ہے 499 بھی حرام ہے. حرام دے پیسے نو مسجد تے نہیں لایا جا سکتا. جیڑی مسجد حرام دے پیسے نال بنے اوتھے نماز نہیں جاندی. ہن سمجھو بھی ہن اسی تے بنا چھڈی ہے. میں ایک گل کرنا، میں سرگودے 185 شمالی چک کے سرگودے وہ کہیں جی اے جڑا سین ہے ایک بندے نے لایا ہے، یہ تے ماربل پتھر ٹیلاں لوائیاں بڑا چمک دمک ہے، بڑی پرانی گل ہے. تو بندہ کہندا جی میرا دودھ دا کام ہے تے میں تے دودھ چ پانی پانا رج کے، میں دودھ چ پانی نہیں پاندا بلکہ پانی چ دودھ پا کے بیچنا. مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میں نماز نہ اتنے پڑھنی ہے نہ پڑھانی ہے، گلی چ پڑھو. انتظامیہ وہ کہنے لگے جی پیسے آپ انہوں دے دیے، انہوں نے کہا نہ انہوں پٹو، یہ حرام دا پیسہ انہوں پٹ کے باہر سٹو پھر نماز پڑھو. حرام دا پیسہ مسجد تے بھی نہیں یہ لگدا، حلال کرنا تے دور دی گل ہے، لگدا ہی نہیں. یہ تے کافر بھی یہ گل سمجھتے سن، کافر کہ اگر پیسے نہیں ہے گے تو بیت اللہ چھوٹا کر لو، حرام دا پیسہ وہ نہیں چلانا. ساڑھی حالت کی ہے، ساڑھے معاملات کی نے. لوگوں نال گلاں کری اللہ دی قسمیں لوگ کہندے نے آفا جی 2-4 لاکھ مسیت نو دے داں گے تو پھر کی حلال ہو جائے گا. جواری جوا کھیلن والے انہاں دی حالت یہ ہے کہ اگر اتوار نو جوا لگتا ہے، گھوڑیاں دی دوڑ لگتی ہے تو ہفتے والے دن قرآن خانی پہ کرا دے کہ جوا جت جائے. کیسی مسلمانی ہے. بات کر رہے ہیں اللہ دا پیارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملبسو کا حرام وزاد کا حرام، تیرا لباس بھی حرام دا، تیرا مال بھی حرام دا. میرے کولے کی لینا ہے؟ میں اگلے پاسے چلا گیا نا، آؤ ذرا دیکھیے بندہ پڑھ دیں کہندہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. او اللہ دا کر آ گیا ہے، جاؤ چلے جاؤ نا. اللہ اکبر، اللہ حکم ہو گیا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا پہلے چکل رمل دی حالت اندر لاؤ اور پہلوانوں دی طرح دوڑ کے لاؤ. اللہ دے نبی گل کی ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماندے مکہ والیاں دا عقیدہ ہے کہ مدینے والے کمزور ہو گئے نے. مدینے دا پرانا نام یسرب ہے، یسرب کہندے نے بیماری دی جگہ. تو میرے نبی فرماندے نے سمجھتے نے کمزور ہو گئے.
پہلواناں نوں چکر لاؤ اللہ دے نبی نے حکم دیتا رب نوں ایڈا پیارا لگیا اللہ جی ہن تے اتبا بھی کوئی نہیں شیبہ بھی کوئی نہیں ابو جہل بھی کوئی نہیں ابو جناب والا ابو لہب بھی کوئی نہیں وڈے وڈے بدماش انہاں دے خاندان بھی چلے گئے لیکن اللہ نوں اے محبوب نہ لگیا قیامت تک اس رمل نوں طواف دا حصہ بنا چھڑے کتے اکڑ کے چلنا عبادت ہے کتے اکڑ کے چلنا عبادت کتے چک کے چلنا عبادت کتے اکڑنا عبادت کتے اکڑی گردنوں جھکانا عبادت اللہ دا قرآن کہندا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ کہندا میرے بندے بڑے آجزی نال چل دے نا انکساری نال چل دے نا ایتھے اکڑ کے چلنا عبادت او ایک پتھر ہے نا لوگ دیوانہ وار جا رہے نے اینو چمن دیاں کوشاں کر رہے نے اینو ہاتھ لگان دیاں کوشاں کر رہے نے اے پتھر نو کہندے نے حجر اسود اللہ اللہ اے کالا پتھر ہے نا لوگ اینو چم دے جا رہے نے میرے پیغمبر نے چمیا ابو بکر صدیق نے چمیا عمر فاروق نے چمیا طلحہ زبیر نے چمیا حسن و حسین نے چمیا عثمان علی نے چمیا نا سارے چم دے جاندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہندے نے انک حجر لا تنفع ولا تضر حجر اسود دے کولے کھڑے ہو گئے کہنے لگے او حجر اسود تو ایک پتھر ہے تو ایک پتھر ہے میں نو پتہ ہے نہ تو میرا کچھ بگاڑ سکنا ہے نہ تو میں نو فائدہ دے سکنا ہے کائنات دے رب دی قسم ہے میں تینوں کدی بھی نہ چمدا جے تینوں میرے نبی محمد نے نہ چمیا ہوندا ہے تے پتھر ہی ایتھے بھی پتھراں دیا لینا ہے کہ انکا حجرن تو پتھر لا تنفع ولا تضر نہ تو فائدہ دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے تینوں چمیا اس کر کے ہے کہ تینوں میرے سونے محمد نبی نے چمیا ہے میرے نبی دا بوسہ دینا حجر اسود نو بوسہ دینا اللہ نے اس بوسے دین نو طواف دا حصہ بنا چھڑے ہے لیکن گل یاد رکھے آجے حجر اسود نو بوسہ دینا مسنون سنت ہے تے جان بچانا فرض ہے کسے نو تکا دینا حرام ہے کسے نو تکلیف دینا حرام ہے اسی مسلمان لوگ تکے دے دے کے بیبیاں نو بچیاں نو عورتاں نو بڑھڑیاں نو کہ بڑی بہادری نال کہنے کہ میں تے چمڑ گیا ہو دے نال میں تے پھر چھڑیا ہی نہیں ہو دے نال نہیں یہ مسلمانی نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے یہ میرے نبی دی تعلیمات نہیں ہے نبی دی تعلیمات ہے نا کہ کسے نو تکلیف نہ دیو آپ نے فرمایا چم لو نہیں چم سکتے ہاتھ لا لو ہاتھ بھی نہیں لگتا فرمایا دوروں اشارہ کر دو اللہ اونا ہی اجر دے گا جنہ چمن دا اجر ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر دیندے نے عقیدہ توحید دا اعلان کر دیتا ہے انکا حجر لا تنفع ولا تضر اے پتھرے تو پتھر نہ نفع نہ دے سکنا نہ نقصان کر سکنا ہے میں تینوں اس کر کے چمے ہیں کیونکہ تینوں میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیتا ہے او دیکھو ایک علاقہ ہے جتھے بلڈنگ کوئی نہیں نا حتیم آ گیا ہے ایتھے سجدہ ریز ہو جاؤ ایتھے جا کے نفل نماز پڑھو کیونکہ میرے نبی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیم دے اندر نماز پڑھنے والا ایویں ہی ہے جویں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اے 7 چکر لگ گئے نا اللہ دی دہلیز سے آ گئے روئے پٹے نا اردو چ مانگ لیا عربی چ مانگ لا او دیکھو اللہ دے گھر دا دروازہ ہے اللہ دا در آ گیا ہے اللہ دا دروازہ آ گیا ہے مانگ لو جو منگنا ہے اے اوہی جگہ ہے جتے ابراہیم نے کھڑے ہو کے محمد نو منگے ہے اے اوہی جگہ ہے
جتھے ابراہیم نے کھڑے ہو کے محمد نو منگیا ہے، اے اوہی جگہ ہے جتھے محمد نبی نے عمر فاروق نو منگیا ہے۔ میرے نبی فرماتے اللہ دو دلیراں جو سرداراں جو ایک دے دے، یا عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے، اے اوہی جگہ ہے، تو یہ تو منگ، ایسے در تو منگ، اردو چ منگ لے، فارسی چ منگ لے، پشتو چ منگ لے، پنجابی چ منگ لے، منگ دا جا، او دا تے اعلان ہے نا، اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الدائی اذا دانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم یرشدون۔ اللہ نے اعلان کر دیتا ہے آؤ ذرا منگ لو نا، آؤ دیکھو ایک پتھر ہے جدے تے پیران دا نشان ہے، اے سارے چلتے چلتے گزرتے ایتھے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ اللہ دے نبی فرمان لگے عمر کیوں رک گئے ہیں؟ سونیا اے پتھر ہے، ایک دے حجر اسود ہے، ایک مقام ابراہیم بھی پتھر ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں عمر پتھر ہی ہے۔ سونیا میرا دل کردا ہے تے نفل پڑھ لیے، دل کردا ہے نفل پڑھنا عبادت ہے، بولو نفل پڑھنا عبادت ہے، لیکن اے عبادت ادوں ہوئے گی جدو اللہ دے نبی دی اجازت ہوئے گی۔ حضرت عمر نے اللہ دے نبی دے پچھن تو بغیر نفل بھی نہیں پڑھے، کیوں کہ دین میرے محمد دا عمر ابن خطاب دا نہیں ہے، دین محمد دا عمر دے دل دا نہیں ہے۔ نفل پڑھنا عبادت ہے۔ میں اگے بھی گل کئی دفعہ سمجھائیے کہ لوگ کہتے یار پھر کی ہے، صبح دیا اسی دو سنتاں پڑھنے نا، سانوں کوئی پوچھے بھی کیوں پڑھ رہے ہو، کہ اس کر کے پڑھنے کہ اللہ دے نبی نے دو پڑھی ہیں، تو جے میں کہاں میرا دل کرتا کہ میں چار پڑھنی ہے تو میرے پیو دا دین ہے۔ ایتھے تے عمر جیسا صحابی، عمر خطاب جیسا صحابی جیدے متعلق میرے نبی فرما دینا کہ میرے تو بعد نبی ہوندا تو عمر ابن خطاب ہوندا، وہ بھی انتظار کر رہا کہ اللہ دے نبی اجازت دین گے تو میں پڑھاں گا۔ اسی طرح میں اکثر ہی لوگوں نے کہنا ہے وہ لوگوں مرغی ذبح کرن لگے ہاں کی پڑھنے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، بکرا چھترا اونٹ جو بھی ذبح کریے یہی تکبیر ہے، نبی نہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک مولوی کہتا میں تے نال سورت فاتحہ بھی پڑھاں گا، بھی تو کیوں پڑھیں گا؟ کہ میرا دل کرتا ہے۔ یاد رکھنا جس تکبیر دے نال سورت فاتحہ پڑھی جائے وہ جانور حلال نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں ہوں؟ کہ سورت فاتحہ حرام کر دی ہے، اس کر کے نہیں ہوں کہ میرے پیغمبر دے حکم تو ہٹ کے کام کیتا ہے۔ ایک بندہ گردن تو ذبح نہیں کرتا، لت تو ذبح کرتا ہے، جانور حلال نہیں ہے۔ لاکھ تکبیراں پڑھ لو، سارا قرآن پڑھ لو، جدو بھی پیغمبر دے دین تو ہٹ کے چلیں گے وہ دین نہیں ہے۔ تو انہوں جنہ مینوں جنہ مرضی چنگا لگے پیا۔ اللہ دے نبی فرما دینا عمر کیوں رک گیا ہے؟ سونیا دل کر دینا ایتھے دو رکعتاں نماز پڑھ لیے، اللہ دا قرآن، رب ذوالجلال دا قرآن، رب رحمان دا قرآن پیغمبر دے دل تے اتر جاندا ہے کہ وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اے پیغمبر اعلان کر دینا سارے طواف کرنے والے انو اعلان کر دے اے سارے دے سارے تے دو رکعت مقام ابراہیم تے پڑھن۔ کہنا تے رب دی قسم ہے میرے عمر دی خواہش اللہ نو ایڈی پسند آ گئی، عمر دی بات اللہ نے اینا احترام کیتا ہے، عمر ابن خطاب دیاں گلاں اللہ نو ایڈیاں محبوب لگیاں۔ ہر عمرہ
سعی کرنے والے واسطے طواف کرنے والے واسطے مقام ابراہیم دے لفظاں نو مقام ابراہیم دے نوافل نو حصہ ہی بنا چھڈیا ہے ایسے کر کے تے میں بات کر رہا حج نام ہے اللہ دے محبوب دیاں اداواں دا حج نام ہے اللہ دے پیغمبر دیاں وفاواں دا حج نام ہے اللہ دے نبی دیاں اداواں دا جڑی چیز اللہ نو پسند آ گئی نا او دیکھو نا اس طرح کر کے چلے گئے او جا رہے نا صفا وال اللہ ادھر کی جا رہے ہیں صفا پہاڑی تے چلے گئے اوتھوں واپس آ رہے چل دیاں اچانک دوڑ لگا دیتی ہے یہ دوڑ دیاں اے سبز لیٹاں مکیاں تے دوڑ بھی مک گئی مروہ تے چلے گئے مروہ تو صفا ول چلے گئے صفا تو مروہ ول چلے گئے اللہ دا قرآن کہندا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما اے صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں وچوں کوئی نشانی ہے او ذرا تاریخ دے اور آنکھ کھول کے دیکھیے اے کی لکھیا ہے نا اے او جگہ جس پتھر دے سائے تھلے اسماعیل علیہ السلام لیٹیا ہوا ہے اما ہاجرہ دوڑ کے صفا تے جاندیاں نے دور دور تک دیکھ دیاں نے شاید کہ پانی والا پرندہ نظر آ جائے کوئی پانی دا بندوبست ہو جائے کوئی قافلہ نظر آ جائے کوئی قبیلہ نظر آ جائے اے تو جدو نظر نہیں آندا واپس آندیاں نے جدو قریب آندیاں نے تے بیٹے دے رون دیاں آواز آ جاندیاں نے اے تے دوڑ پیندیاں نے اے سرابی حالت دے اندر دوڑ دیاں نے اپنے بیٹے کولے جاندیاں نے پھر مروہ ول دوڑ پیندیاں پھر جا کے سلو ہو جاندیاں پھر واپس آگے تیز ہوندیاں جدو 7 چکر لگے نا میرے رب نے اسماعیل دے قدماں دے تھلوں پانی دا کنواں ہی چلا دیتا ہے ہن پتر اوتھے ستا نہیں اسماعیل اوتھے موجود نہیں لیکن بھجن دا حکم ہن بھی ہے دوڑن دا حکم ہون بھی ہے اللہ نو یاد ایڈی پسند آئی اللہ نے صفا مروہ دی سائی نو عمرے دا حصہ بنا چھڑے ہے اینو دوڑن نو عمرے دا حصہ بنا چھڑے ہے اسے کر کے تے میں کہہ دینا نا کہ حج نام ہے نبی دے پیاریاں دیاں اداواں دا حج نام ہے پیغمبر دے محبوب دیاں وفاواں دا اللہ کو اللہ ایتے دوڑ دے آئے نا دیکھو رب نے کی ہے کمال کر چھڑیا ایک دانے وچوں سٹا کڈیا اے اللہ دے اختیار نے کدی اللہ مال عطا کر دیندا نا لکھاں تے کروڑا مال عطا کر دیندا ہے آؤ ذرا گل مکدی مکا دیواں اے تو پانی لکھے ہے بی بی ہاجرہ نے پانی نو بنی لائی ہے نال بول دی جا رہی ہے زم 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 دا معنی ہے ٹھہر جا اے پانی نو روکن دیاں کوششاں کر رہیاں نے نال بولی جا رہیاں نے اللہ نو ایڈا محبوب لگیا کہ رب کائنات نے اس پانی دا نام ہی آب زمزم رکھ چھڑے پانی دا نام حالانکہ زمزم کی ہے ٹھہر جا رک جا عربی چ کہندے نے رک جا میرے نبی فرماندے نے اللہ رحم کرے اما ہاجرہ تے انہیں ایسی بنی لائی اگر یہ بنیاں نہ لاندیاں تے پوری دنیا نو پانی سیراب کر جاندا پھر قافلہ ایک آیا او دا گزر ہویا عرب تے لوگ ہن تسی سوچدے ہوو گے بھی پہاڑی دے اوتے پانی تھوڑا لبدا ہے اصل وچوں گل یہ ہے کہ عرب دے لوگ جو تو پانی تلاش کرتے سن تے پہاڑی تے چڑھ کے پرندے دیکھتے سن پانی دا ایک خاص پرندہ نظر آندا تے پھر اس علاقے نو موو کر جاندے کہ اس علاقے جو پانی ہوئے گا جویں اج تو 20 سال پہلے گد سمجھ دو گد اللہ سمجھ دو اللہ دا کسے جگہ تے اڑنا کس گل دی نشانی ہوندی سی کہ تے مردار موجود ہے ان تے اللہ مک گیاں کیوں کہ مرے جانور اسی مسلمانہ نے مسلمانہ نو کھوا چھڑے گد ختم ہو گئی ہے کہ ساڑھے تے مسلمانی رہی نہیں اے پہاڑی تے چڑھ کے پہاڑاں تے چڑھ کے پرندے دیکھ دے
اس پرندیاں نو دیکھ کے پھر موو کر دے اس سائڈ نو بھی اس علاقے سے پانی ہوئے گا. قبیلہ گزرے ہے, انہوں نے پہاڑ تے چڑھ کے دیکھیا تے این اسی جگہ تے جتھے اما حاجرہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نو لے کے بیٹھی ہے, یہ اتنے پرندہ تے قبیلہ اتنے آیا ہے. اما جی تو آ کے اجازت منگی ہے, فرمایا تسی ٹھہر جاؤ لیکن کنویں دے اتنے اختیار میرا رہے گا. پھر ایسے قبیلے اندر ہی سیدنا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دی شادی ہوئی, جیڑی شادی نو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے آ کے کہہ دیتا کہ اپنی چوکھٹ بدل لا, جنہیں طلاق دیتا. بڑی طویل حدیث ہے تو جمع دا کیونکہ وقت مختصر ہوندہ ہے, او دے مطابق سیدنا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حاجرہ اتری, پانی اج بھی موجود ہے اور پوری دنیا نو سیراب کر رہا, لیکن پائپاں دے تھرو نہیں, ہتھاں دے نال, بوتلاں دے ذریعے, گیلناں دے ذریعے, ڈرماں دے ذریعے پوری دنیا دے اندر میسر ہے. لو جی عمرہ مکمل ہویا ہے, لوگ جا رہے ہیں, منا چلیے کیوں چلیے, آؤ عرفات دے وچ چلیے, میدان عرفات دے اندر کیے, جا کے ٹھہرنا بیٹھنا کرنا کی ہے, کچھ بھی نہیں. کی کرنا ہے حاجی, کی کر دے میدان عرفات, حلواں دے نے یا گوڈیاں کر دے, کچھ بھی نہیں. بہ جو اللہ دا ذکر کرو, قرآن پڑھو, تلاوت کرو, اللہ اللہ کرو, لیکن یاد رکھیا جائے اللہ دا قرآن کہندا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی, اللہ جیڑا ایتھے آ جائے انہوں امن والا بنا دے. کہا نہیں توڑنا, مسواک نہیں توڑنی, پتہ نہیں توڑنا ہے, انہوں ہاتھ نہیں لانا نا, ایتھے آ کے بیٹھ جو. او جگہ ہے جتھے اللہ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دی دعا قبول کی تھی نا, معافی قبول کی تھی, جتھے سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لو جی زور سے اثر پڑھ لو, منا دے اندر چلے جاؤ, جاؤ جاؤ تے مغرب تے عشاء اوتے پڑھنی ہے, ایتھے نہیں. ایتھے کیوں نہیں؟ ایتھے بندہ کہے میرا دل کرتا میں تو ایتھے ہی پڑھاں گا, وہ کہنا اللہ دے نبی نے دو کٹھیاں پڑھیاں, کہنا میں نہیں پڑھتا, میں تو مغرب بھی ایتھے پڑھنی, عشاء بھی ایتھے پڑھنی. نہیں نہیں, جتھے اللہ دے نبی دا حکم ہے مناچ چلے گئے, مغرب تے عشاء پڑھنی ہے, اگرچہ اذان ہو جائے صبح دی ایتھے نہیں, اگے پڑھنی ہے. اللہ گل کی ہے, اوہ نماز جڑی ایتھے پڑھنے ہیں. اللہ کہندا ہے حج نام ہے میرے محمد دیاں اداواں دا, حج نام ہے میرے ابراہیم دیاں وفاواں دا, حج نام ہے اسماعیل دیاں اداواں تے دعاواں دا, اے دا نام ہی حج ہے. آؤ ذرا مزدلفہ چلے گئے, منا چلے گئے, آؤ دیکھو لوگ کنکریاں پہ مار رہے ہیں جمرات نو, او کیوں مار دے ہو؟ میرے ابراہیم خلیل علیہ السلام نے ایویں شیطان نو کنکریاں مار کے پجایا. اللہ ہونتے ہوتے شیطان کوئی نہیں, رب کہندا ہووے نہ ہووے تسی مار دے رہو, کیونکہ ابراہیم دیاں کنکریاں اینیاں محبوب لگیاں, توڑے تے بھی واجب ہے. یہ بھی حج دا حصہ بنا دیتا, ٹینڈ کرا دیو, آرام قربانی کر لیو, قربانی کر کے آرام کھول دیو نا, ایک قربانی دے جانور بھی ذبح ہو گئے, کیونکہ یہ بھی ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بیٹے نو ذبح کیتا ہے. اے جناب والا اس سنت نو بھی زندہ کر دو. آؤ نا چل دے گل مکدی مکا دیے, ایتھوں نکلے مدینے جا رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھدا ہے اللہ اس نو 1000 نماز دا ثواب دیندا ہے. میرے نبی فرماندے نا عام مسجداں دی نسبت مسجد نبوی نماز پڑھنا 1000 گنا بہتر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میری مسجد دی نسبت بیت اللہ دے اندر نماز پڑھنا 100,000 یعنی لاکھ جنہ ثواب ہے, اے اللہ نے اجر عطا کر دیتا ہے. ایتھے مسجد نبوی جو دیکھو لینا لگی ہیں, وہ بھی کیوں کھڑے ہو, او اتھے جانا ہے, لال کارپٹ بچھا نماز پڑھنی ہے.
اللہ ایتے کی ہے میرے نبی فرما دینا بین بیتی و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے نبی اپنے گھر چوں نکل دینا تے ممبر تے آندے نے, ممبر تو جاندے نے تے گھر چلے جاندے نے. اینا چھوٹا جا حصہ ہے. اللہ دے نبی دا جانا میرے رب نو ایڈا پیارا لگیا کہ اللہ نے اینی کی جگہ نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا چھڑے. وہ بھی زمین ہے, زمین دا ایک قطعہ ہے, زمین دا ایک ٹکڑا ہے, زمین دا ایک حصہ ہے, لیکن اللہ نو ایڈا محبوب لگیا میرے نبی دا آنا جانا. میرا نبی کرو مسجد جو کار آئے, کرو مسجد جائے جس جگہ تو گزر جائے. اللہ دے نبی فرما دینے بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر تے منبر دے درمیان جیڑی جگہ ہے اے جنت دے ٹکڑیاں دا ایک ٹکڑا ہے نا, اے جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے. پھر اللہ دے نبی فرما دینے منبری علی الحوض, اے جڑا میرا ممبر حوض کوثر تے ہے, اے حوض دے ہوتے ہے, اے میرا ممبر ہے نا حوض دے ہوتے ہے. اگتے دیکھو ہوتے لکھے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول. اے لوگو توڑی آواز پیغمبر دی آواز نو بلند نہ ہو جائے, توڑی آواز اچھی نہ ہو جائے. بیت اللہ جویں مرضی منگو, اچھی منگو, آہستہ منگو, اچھی اچھی بولو. ایتھے حکم ہے آہستہ بولو, ایتھے حکم ہے آہستہ بولو. لوگ اوتھے بھی لگے نے میں آیا تے تو گیا, تو آ جا میں چلے ہیں, تو آ جی پھیرا پا. صرف اوتھے ہی نہیں تے لوگ پاکستان چ بھی لگے نے. اللہ دا قرآن کی کہندا ہے من وراء الحجرات اکثرکم لا یعقلون. اللہ دا قرآن کہندا کہ جڑے میرے نبی نو میرے نبی دے کاروں باہر کھڑے ہو کے آواز دین لا یعقلون, اے بے وقوف نے. میرا فتویٰ نہیں ہے, اے رب دا فتویٰ ہے, یہ اللہ دا فتویٰ ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ دے نبی علیہ السلام دے نا بوئے دے باہر لیٹے. حضرت عمر دا گزر ہویا. ابو ہریرہ فرمان لگے عمر جی ایک آیت مطلب دسی کی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ قیدیاں نو بھکھیاں نو او غریباں نو روٹی کھوایا کرو. حضرت عمر نے مطلب دسیا تے گل نہ سمجھے چلے گئے میرا مطلب کی ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل پھر دہرائی کہ ابو بکر جی آئے دا مطلب تو دسی ذرا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئے دا مطلب دسیا تے چلے گئے. تھوڑی دیر گزری تے اللہ دے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے اللہ دے نبی آیت دا مطلب تے دسو. آپ نے آیت سنی تے مسکرائے. فرمایا ابو ہریرہ مینوں پتہ لگ گیا کہ تینوں بھوک لگی ہے, چلا تے روٹی کھوا دیے, تینوں روٹی کھوا دیے. ابو ہریرہ کڈا فقیہ ہے, کڈا سمجھدار ہے, لیکن کائنات رب دی قسم ہے ابو ہریرہ بھوکا باہر بیٹھے باہر لیٹے لیکن پیغمبر نو آواز نہیں جا دیتی, کیونکہ ابو ہریرہ سمجھدا ہے مسجد دے باہر کھڑے ہو کے حجرے دے باہر کھڑے ہو کے نبی نو آواز دین والے عقل مند نہیں بے وقوف لوگ نے. قرآن نو سمجھدا.
آؤ دیکھو مسجد نبوی دے اندر چلے گئے، اللہ کو اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور روضۃ من ریاض الجنہ، ایتھے نفل پڑھو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایتھے نفل پڑھیا کرو، نماز پڑھن دا اہتمام کریا کرو، ایتھے جماعت نال نماز پڑھن دا اہتمام، لیکن یاد رکھے آجے ایک گل اور بھی یاد رکھیا جی، جویں لوگ حجر اسود تے تکے دیندے نے نا، ایویں اوتھے بھی لوگ تکے دیندے، تکے دینا حرام جے، ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ جے اللہ نے تیرے نصیب چ لکھے ہے تو کوئی بندہ تینوں ہٹا نہیں سکتا۔ میں فزیکلی کہنا روزیاں تے گیا بڑا ہی رش ہے، یہ تہیا کیتا ہے بھی کہنا کسی نوں کچھ نہیں، پتہ نہیں رب نے مینوں کیویں چک کے ممبر دے تھلے پہنچا چھڑیا۔ اللہ جاندا ہے، اللہ دے گھر چ کھڑا ممبر تے کھڑا، مینوں نہیں پتا۔ اس طرح ہاتھ بننے نے، کسی نوں دھکا نہیں دیتا۔ میں دعا کیتی کہ اللہ میں صرف 2 رکعتاں پڑھنی، اللہ 2 ایک بندہ مینوں کہندا میں روز صلاۃ و تسبیح پڑھ کے آنا اتھے، جمعے والے دن مسجد نبی چ لگا میں روز صلاۃ و تسبیح پڑھنا، تے میں سوچیا اچھا اللہ مینوں موقع دے، میں صرف 2 رکعتاں پڑھنی ہے، تے پڑھنی بھی مقصد چھوٹیاں جیاں تاکہ دوسرے بندیاں نوں موقع ملے۔ لو اللہ دی کرنی ہے، اتفاق ہویا کہ میں سو گیا، میں جدو اتھے پہنچیا تو انہیں دروازے بند کر دیتے کہ باہر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ میں 2 نفل پڑھے، تہجد دی نماز پڑھی، نال وطر پڑھے، صبح دیاں سنتاں پڑھیاں، صبح دے فرض پڑھے، انہیں کہا باہر نہیں جانا، اشراق تک ایتھے ہی رہنا ہے۔ یہ اللہ دی عطا ہے۔ من کان للہ وکان اللہ لہو، تسی اللہ دے بن جاؤ، اللہ تہاڈا بن جائے گا۔ تسی یہ تہیا کرو کہ میں کسی نوں تنگ نہیں کرنا، اللہ تہاڈیاں خواہشاں پوریاں کرے گا انشاءاللہ۔ میں 2 رکعتاں دی گل کیتی، اللہ نے مینوں 2.5 گھنٹے اوتھے رکھے، میں پھر رج کے پڑھی ہیں، جو میرے کو پڑھیا گیا میں پڑھیا ہے۔ یہ اللہ دی عطا ہے، اللہ دی توفیق ہے۔ نہ آواز بلند کرو، نہ شور مچاؤ، نہ تکا دیو۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام یہی ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ سمجھ دے نال عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔